أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1973 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یونس کی 18ویں آیت سے ہو رہا ہے. 10/18. لیکن آج میری صورت یہ ہے کہ سینے میں جذبات کا اتنا تلاطم ہے، ذرا اونچا چیز کا، کہ اس میں میں دیکھتا ہوں کہ فکر کے پاؤں کہیں ٹکنے ہی نہیں پا رہے. میں قدم کافی سہار اور برداشت کا انسان ہوں، ذرا اونچا چیز کا. ذاتی حوادث اور مسائل کا تو کبھی میں ذکر نہیں کیا کرتا. اجتماعی اور ملی حوادث کی کیفیت یہ 1911-12 میں بلکان وار ہوئی. اگرچہ اس زمانے میں عمر میری چھوٹی سی تھی، لیکن احساسات اسی وقت سے بیدار ہو چکے تھے. وہاں سے یہ جو اس ملت مرحومہ پر حوادث کی یلغار دیکھنی شروع کی تو گویا 60 برس ہو گئے اس واقعے کو. مسلسل اور تاہم اسے انہی آفات کا شکار پایا. دور ہی وہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ اس امت پر تو خوشیوں کا دن شاید ہی کوئی آتا ہو. اس کی تو عید بھی غم میں گزرتی ہے. لیکن ان چیزوں کو برداشت کیے چلا آ رہا تھا. گزشتہ 2 سال سے جو کچھ ہم پر بیت رہی ہے وہ ایسا تھا کہ اس کا ایک مجموعی تاثر آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتا چلا گیا. یہ مملکت، جیسا کہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، میرے ایمان کے تقاضے کی تکمیل کا ذریعہ. آدھی مملکت چلی گئی، باقی آدھا حصہ جو ملک کا رہ گیا اس کے متعلق اس سے زیادہ کیا کہا جا سکے کہ اس حصہ ملک میں بھی شاید ہی کوئی فرد ہوگا جو اطمینان کی نیند سو سکتا ہو. یہ آج کی حالت ہے اور مستقبل اس سے بھی تاریک تر نظر آتا ہے. لیکن وہ جو اس نے کہا تھا کہ ہو چکی غالب بلائے سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے. یہ مرگ ناگہانی اس سیلاب کی شکل میں ہم پر مسلط ہو. ایسا عالمگیر سیلاب کہتے ہیں تاریخ میں کہیں ادھر نہیں آیا. آگ سے بھی تباہی ہوتی ہے، لیکن آگ سے تو اس کے رخ سے ذرا پیچھے انسان ہٹ جائے تو محفوظ ہو جاتا ہے. زلزلے کی تباہی بڑی ہی شدید ہوتی ہے، لیکن وہ ایک مقام کی تباہی ہوتی ہے. اس تباہی کی تو کیفیت یہ ہے کہ یوں کہیے کہ جہاں سے مغربی پاکستان کا میدانی علاقہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے جہاں یہ علاقہ ختم ہوتا ہے، میدانی علاقہ دریاؤں کے طاق کو کہا جاتا ہے. سارا ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اور ہر صبح جو نئی خبریں آتی ہیں وہ پہلی خبروں سے بھی زیادہ اندوہناک اور افسردہ کرنے والی ہوتی ہیں.
ابھی کچھ اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس تباہی کی شدت اور وسعت کتنی زیادہ ہے. لیکن ایک چیز جس سے میرے ان زخموں پر واقعی نمک چھڑکا جاتا ہے وہ اور ہے. ان علاقوں کے لوگ تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، بے کس بے بس مجبور. اور ان کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل گئی. یہ ان گناہوں کی پاداش میں یہ کچھ ہو رہا ہے. دنیا تو ان کی یوں تباہ ہوئی تھی، اور ان مرنے والوں کے کان میں اگر آخری لفظ یہ ڈالا جائے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کے بدلے میں ہو رہا ہے، گویا بڑے ہی گناہ گار تھے تم جس کی وجہ سے یہ سزا پا رہے ہو. سوچو تو صحیح کہ ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی یہ سن کر. کوئی نہیں اتنا یہ سوچتا کہ کیا یہ سارے گناہ شکرگڑھ سیالکوٹ سے لے کے اور درمیانی علاقے لاہور سے بھی اس پار شاہدارہ پھر شردپور شیخو پورہ اور یوں گزرتے ہوئے آگے پھر آج سکھر اور دادو اور یہ اس سارے ملک کے گناہ جو تھے وہ سمٹ کے ان علاقوں کے لوگوں کے حصے میں آ گئے تھے. راوی کے اس پار شاہدارہ والے جتنے تھے سارے پھانسی کا فاجر، اور ہم بڑے متقی اور پرہیزگار، کیونکہ ان پر تو یہ عذاب آیا، ہم پہ تو عذاب یہ نہیں آیا. سوچئے ذرا کہ یہ بات کہاں پہنچتی، ان پر کیا بیتتی ہے جن سے یہ کہا جاتا ہے. کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ وہ راوی اگر اپنا رخ شردپور اور شیخو پور کی طرف نہ کر لیتا اور ادھر کا دم ٹوٹ جاتا، ہم بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے. تو آج جو ہم بچے ہوئے ہیں تو کیا ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں؟ اور وہ جو تباہ ہوئے ہیں کیا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئے؟ میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ چیز کیا ہے. ٹھیک ہے الفاظ تو یہ استعمال ہوتے ہیں، ان کے مفہوم غلط، اور اس میں ایک سازش. یہ کبھی حوادث عرضی اور سماوی یہ زمین کے رہنے والوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے. یہ کبھی قوانین ہیں فطرت کے، یہ ان کے مطابق سب کچھ رونما ہوتا ہے. سیلاب کیا ہے؟ عام ایوریج اور اوسط سے زیادہ بارشیں خاص علاقے میں ہوئی. اوپر کا علاقہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ پانی حد اعتدال سے بڑھ گیا. دریاؤں کے سواحل میں اس کی سمائی نہ ہوئی. وہ بکھر کر ادھر ادھر پھیل گیا. یہی ہے نا جسے سیلاب کہا جاتا ہے. اس میں ان گناہوں کا کیا دخل؟ دنیا کے جن ممالک نے ان چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے ان کے ہاں بارشیں برستی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں. ابھی میں عرض کہوں گا تباہیاں نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہالینڈ کا ملک سطح سمندر سے نیچے ہے. سمندر کے ساتھ واقع ہوا ہے اس کی سطح سے نیچے، سمندر کی.
کسی جھیل کی دریا کی نہیں. انہوں نے بند باندھا ہوا ہے, انہوں نے زمین ہی اپنی سمندر سے کھینچ کے لی تھی. سوچئے تو صحیح کہ اس قسم کے بند کے نیچے جو زندگی گزار رہے ہوں, کس قدر خطرہ مول لے رکھا, لیکن ایک قطرہ پانی کا اس میں سے نہیں ٹپکتا. یہ نہیں کہ ہالینڈ کے رہنے والے ہماری اصطلاح کے مطابق بڑے نیک واقع ہوئے ہیں. طبی حوادث, ان حوادث کے متعلق تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض کے لیے. یہ شے کیا ہے؟ یہ بارش اور بارش کا پانی. تو کہتا ہے کہ ارض و سماوات کے اندر یہ نظام جو ہے, اس کے اندر جتنی قوتیں ہیں ہم نے انسان کے تابع فرمان کر رکھا ہے, ان کو مسخر کر رکھا ہے اپنے قانون کی زنجیروں میں. جو قوم بھی ان قوانین کا علم رکھتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے, یہ پانی, یہ ہوائیں, یہ جھکڑ, یہ زلزلے, یہ آندیاں, یہ سارے مسخر ہوتے ہیں. جاپان کی سرزمین ہر آئے دن وہاں زلزلے آتے تھے. زمین کے نیچے جو زلزلہ آتا ہے اس سے تو اختیار نہیں تھا, زمین کے اوپر تباہی مچتی تھی. مدت العمر وہ تجربے کرتے رہے, سوچتے رہے, اور اس کے بعد ایسے مکانات انہوں نے ایجاد کر لیے کہ زلزلے آتے ہیں اور کوئی مکان گرتا ہی نہیں. وہ ان لوگوں کے مقابل میں زیادہ نیک نہیں ہیں کہ جن کے ہاں زلزلے تباہیاں اب بھی مچا رہے ہیں. جسے تباہی کہا جاتا ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ یہی سیلاب کا پانی جہاں سے آیا تھا وہ پہاڑوں سے گزرتا, میدانوں سے گزرتا, جنگلوں سے گزرتا, ریگستانوں سے گزرتا, لیکن ان علاقوں سے گزرتا جن میں کوئی انسان نہیں بستا تھا. گزر کے اپنے راستے پہ چلتا اور چلتا چلتا سمندر میں جا گرتا. یہ تباہی تو ایک طرف رہی, کسی ایک فرد کو بھی یہ ہلاک نہ کر سکتا. تباہی اس وقت یہ کہی جاتی ہے جب اس کی زد میں انسان آتا ہے, اور انسان وہ اس کی زد میں آتا ہے جس کے پاس حفاظتی تدبیر نہیں ہوتی. اسی کو تباہی کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلاب کی تباہی تمام تباہیوں سے زیادہ عالمگیر اور شدید, اور اسی لیے شاید قرآن کریم نے جن تباہیوں کا ذکر کیا ہے اس میں سب سے پہلے طوفان ہی کا ذکر کیا ہے. لیکن اس طوفان سے بچنے کی تدبیر کیا بتا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے, ان کے مومن اور نیک ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ محض نیک ہونا اگر ان طوفانوں سے بچا سکتا تو انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کہا یہ گیا حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر سے کہ طوفان آنے والا ہے, کشتی بناؤ, اس سے بچ جاؤ گے. ایک پیغمبر اور اس کی اولی امت جو ایمان اور عمل صالحہ کے مجسمے ہوتے ہیں, وہ بھی اگر اس حادثے سے, اس طوفان سے بچے ہیں, حفاظتی تدبیر کی روح سے بچے ہیں. حفاظتی تدابیر نہ ہوں تو یہ تباہیاں لاتے ہیں حوادث. حفاظتی تدابیر موجود ہوں تو یہ کوئی تباہی نہیں لاتے. قرآن نے یہ واقعہ ذکر کر کے بتا دیا ہمیں کہ یہ حوادث آتے رہیں گے, ان سے بچنے کی تدبیر یہ ہوگی.
ان لوگوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وہ مذاق اڑا رہے تھے اس چیز کا. یہ تھی ان کی سرکشی، یہ تھی ان کی معصیت. اگر وہ اپنی جذبات کی تاریکیوں میں نہ ہوتے، ضد نہ کرتے کہ جو کچھ یہ کرے گا ہم نے اس کے خلاف کرنا ہے، دیکھ رہے تھے سامنے یہ کچھ کر رہا ہے، بتا بھی وہ رہے تھے کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں، اگر وہ بھی کشتیاں بنا لیتے وہ بھی بچ جاتے. یہ جو گناہ ہے جس کی پاداش میں وہ ڈوبے یا ہم ڈوبے اور ڈوبنے والے ڈوبتے ہیں، وہ جو نیکی جس سے بچنے والے بچ سکتے ہیں. جہاں تک یہ فطرت کے حوادث کا تعلق ہے میں وہاں تک گفتگو کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ جو قوم صحیح تدابیر نہیں کرتی ان پہ تباہی آ جاتی ہے، جو ان کے لیے تدبیریں کر لیتی ہے وہ تباہیوں سے بچ جاتی ہے. جسے گناہ کہا جاتا ہے، گناہ کا لفظ نہ استعمال کیجیے کہ ہمارے ذہنوں میں اس سے خاص قسم کا تصور آتا ہے. نیکی کے متعلق بھی ہمارا تصور محدود ہو گیا ہے. کہیے کہ یہ تباہی آتی ہے قوم کے اس اجتماعی جرم کے بدلے میں کہ اس نے اس سے بچنے کی تدبیریں اختیار نہیں کی. جرائم کہیے عزیزان مان، گناہ نہ کہیے کہ یہ سارے بچنے والے معتبر ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان مرنے والوں کے کان میں آخری وقت یہ ڈال دیتے ہیں کہ تم گناہ گار تھے، تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں یہ کچھ ملا. آواز یہ بلند ہونی چاہیے کہ جو ذمہ دار حضرات سے ان کے مجرمانہ تغافل کی پاداش بنا پر یہ سب کچھ ہوا، جرائم کی وجہ سے یہ ہوا. اور جرائم یہ ہیں غالباً 55 میں یہاں سیلاب آئے عالمگیر. میں یہاں سے دور تھا اس زمانے میں، کراچی میں تھا، اتنا قریب ہو کے نہیں دیکھا. 55 کے بعد یہ 18 سال کا عرصہ ہو گیا. مجھے پہلے علم نہیں تھا، معلوم ہوا ہے کہ اس زمانے میں فلڈ کنٹرول کمیشن ایک مقرر کیا ہوا اور وہ آج تک مقرر ہے. 18 سال کا عرصہ کچھ کم عرصہ نہیں ہوتا. اس عرصے میں یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں سیلاب کیوں آتے ہیں اور اکثر آتے رہتے ہیں. ان کی شدت میں کمی بیشی ہوتی ہے، اکثر آتے رہتے ہیں. دریاؤں کے راستے میں جو بھی ملک ہوگا وہاں امکان ہے اس چیز کا کہ سیلاب آ جائیں. ان کے آنے کی وجوہات ہوتی ہیں، طبعی وجوہات، فزیکل کازز، انہیں معلوم کیا جائے. اس کے بعد ایک پلان بنایا جائے لمبے عرصے تک کے لیے کہ تجھ پہ قابو نہیں، دل پہ تو ہے قابو اپنا. اس بارش پہ قابو اگر ہمارا نہیں ہے جہاں یہ برستی ہے، وہ بارش جو تباہیاں لاتی ہے اس تباہیوں کے لیے تو حزب ما تقدم کے طور پر تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں. اس 15 سال کے عرصے میں اگر ہم پچھلے فلڈ سے، ان طوفانوں سے ایک سبق حاصل کرتے اور اس دوران میں اس کے لیے یہ تدابیر اختیار کی جاتی
تو یہ تباہیاں کبھی نہ آتی. سیلاب آتا، تباہیاں نہ آتی. جس نسبت سے ہماری تدبیریں ہوتی اس نسبت سے تباہیاں کم ہوتی. یہ مجرمانہ تغافل تھا جس کی وجہ سے یہ عالمگیر تباہی ہو گئی ہمارے یہاں. میں نے کہا تھا نا کہ یہ الفاظ خاص طور پہ استعمال کیے جاتے. یہ ساری چیزیں ہمارے دور ملوکیت کے اندر وضع ہوئیں. یہ سازش جب بھی اس قسم کا کوئی عرضی و سماوی حادثہ پیدا ہوا، یہ راجا اور برہمن کی ملی بھگت، بادشاہ اور مذہبی پیشوائیت کا گٹھ جوڑ، انہوں نے مساجد میں، خانقاہوں میں، ہزاروں میں، میدانوں میں شروع کر دیا چلانا. قوم کو، رعایا کو اس زمانے میں یہ کہنا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، تاکہ کسی کی توجہ ادھر اٹھنے نہ پائے کہ یہ جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، یہ ان کے جرائم کی وجہ سے ہوتا ہے. تم توبہ کرو، تم استغفار کرو، تم نفل پڑھو، تم حضور کے، خدا کے حضور گر گڑاؤ، لگا دو انہیں اس طرف، تاکہ ان میں سے کوئی اٹھ کے اس سے نہ پوچھے جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ذمہ دار ہے کہ تم نے جو اس خطہ زمین کی حفاظت کا ذمہ دیا تھا اس کے لیے کیا کیا تم نے؟ تم مجرم ہو، تم ملزم ہو، توبہ تمہیں کرنی ہوگی. اور توبہ کے معنی یہ ہے کہ پہلی دفعہ اگر ہوا ہے تو اس کے بعد یہ توبہ کرو کہ دوبارہ نہیں ہوگا، دوبارہ اگر ہوگا تو بخشے نہیں جاؤ گے. دیکھتے ہیں عزیزان مان ان الفاظ کے معنی اب کیا ہو گئے. کہنے کی بات یہ تھی، انہوں نے توجہ ہی ادھر نہیں مڑنے دی. ہماری ساری تاریخ میں یہ ہوتا آیا کہ جو جن تباہیوں کے ذمہ دار تھے توجہ اس طرف نہیں اٹھنے دی. بھوکے مر رہے ہیں، ساتھ دنیا مر رہی ہے بھوک. واز در واز ہو رہے ہیں کہ نہیں، رزق تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. بھوکے مر رہے ہو، اس سے جا کے پوچھو، اس سے نہ پوچھو جو ذمہ دار بن کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی بد نظمی کی وجہ سے یہ بھوک اور پیاس آ رہی ہے. بیماریاں پھیل رہی ہیں صاحب. خدا کی طرف سے یہ تعزیانہ عبرت تمہارے اوپر برسائے جا رہے ہیں کوڑے. غضب خدا کا، عذاب ہے اس کا. ادھر یہ ذمہ دار نہیں ہے. جو اقتدار کی کنیاں ہاتھ میں لیے تخت پر بیٹھا ہے، نگاہوں کا رخ ادھر آنے نہیں دیتے. یہ ہوتی ہے ابلیسی ملوکیت، یہ ہوتی ہے اس کے ساتھ مذہبی پیشوائیت کی سازش کہ اصل کاز اور سبب کی طرف نگاہ نہ اٹھنے دے. بھوک ہو، پیاس ہو، رزق خدا کے ہاتھ میں. ہر مصیبت اس کی طرف سے آتی، ہر عذاب اس کی طرف سے آتا ہے، ان کی وجہ سے نہیں آتا. وجہ تمہارے گناہ ہوتے ہیں. تدبیر گڑ گڑاؤ، رو، تم توبہ کرو، اسے جو کچھ کرتا ہے کرنے دو. یہ ہے عزیزان من وہ چیز کہ جس سے یوں کہیے کہ ہم تو اتفاق سے بچ گئے، یا جو ان میں سے اپنی تدبیر سے بچتے ہیں، یعنی انہوں نے تدبیریں یہ کی ہوتی ہیں کہ ایسے حوادث آئیں بھی تو ہم بچ جائیں. ایک تو ہم اس تباہی سے بچ جاتے ہیں، پھر اپنے ذہن میں غیر شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں. یہ خدا کا عذاب تو گناہ گاروں پہ آتا ہے، اس کے
لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. یہ مرنے والے جو ہیں یہ سارے کے سارے یہ گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہے، گناہگار ہے. قرآن کریم عزیزان من نگاہوں کا زاویہ بدل دیتا ہے. وہ ہر حادثے اور ہر واقعہ کے سبب کی طرف پہلے رخ کو موڑتا ہے. یہ پتہ لو کہ یہ کیوں ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا بار بار کہتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کا ظلم نہیں کیا کرتے. یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبتیں ہوتی. تو پہلی چیز یہ ذہن کے اندر قرآن راسخ کر دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھو کہ وہ ہاتھ کون سے ہیں جن کی لائی ہوئی یہ مصیبت ہے. اس فریم میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی لائی ہوئی نہیں ہے، اس کی طرف سے یہ کس طرح آتی ہے. اس کی طرف سے آنے کے معنی ہوتے ہیں اس کے قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہوتا ہے. قوانین کہیے، قانون اس کا یہ ہے کہ اگر سیلاب کے راستے میں، پانی کے راستے میں مکان بناؤ گے اور حفاظتی تدبیر نہ کرو گے تو پانی تمہارے مکان کو بہا کر لے جائے گا. یہ خدا کا قانون ہے. یہ مکان والا اگر اس کی راہ گزر میں، پانی کی راہ گزر میں مکان بناتا ہے، حفاظتی تدبیر نہیں کرتا، پانی آتا ہے بہا کے لے جاتا ہے، تو جب یہ کہا جائے گا کہ خدا کی طرف سے یہ ہوا، کہو کہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کا یہ نتیجہ ہوا. اور قانون یہ تھا کہ سیلاب کی راہ گزر میں یا تو بستی بساؤ، نہیں بساؤ تو اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کرے کہ پانی کی موجیں آئے سر ٹکرا کے دوسری طرف چلی جائے. انسان کو تو بلا بنایا ہے اس نے. ساری کائنات وہ کہتا ہے کہ تابع تصویر ہے تمہارے یہاں. یہ جو چیز کہ کائنات کی قوتوں کو جو قوم مسخر نہیں کرتی وہ خدا کی معصیت کرتی ہے، وہ گناہگار ہے. ہم نے ان خدا کے قوانین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ جو قوانین فطرت ہیں ان کے متعلق تو سمجھا یہ ہے کہ یہ کسی اور کے بنائے ہوئے. قوانین فطرت کا ابتدا کرنے والی قومیں ملحد ہیں، بے دین ہیں، داڑیے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایک دم کنڈم. دوسرا حصہ ہے وہ خدا کے قوانین کا جنہیں ہم اپنے ہاں نیکی اور بدی کا معیار قرار دیتے ہیں. عزیزان من، یہ دونوں قوانین خدا کے ہیں. ان دونوں قوانین کی صداقت پر ایمان لانا ایمان اور مومن بناتا ہے. ان دونوں کا اتباع کرنا عمل صالح ہے. ان دونوں کی معصیت کرنا خدا کی معصیت ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان دونوں کے اندر جب ان کو الگ الگ آپ رکھ دیتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے. وہ قومیں کہ جنہیں ہم دہری ملحد بے دین کہتے ہیں، وہ یہ جو حصہ ہے خدا کے قوانین کا، وہ ان کی صداقت پر تو ایمان رکھتے ہیں، ان کی معصیت نہیں کرتے، ان کی اطاعت تو کرتے ہیں. لیکن وہ جو دوسرا حصہ ہے خدا کے قوانین کا جس کا تعلق عالم انسانیت سے ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ خود تو محفوظ رہ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے باقی انسانیت محفوظ نہیں رہتی. اور مومن وہ ہے کہ جو ان دونوں قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے، ان کے مطابق اپنا نظام کام کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان قوانین
فطرت کی اطاعت سے تدابیر ایسی محکم کر لیتا ہے کہ خود ان سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ جو اقدار سماوی کہلاتی ہیں، انسانیت کے متعلق قوانین جنہیں میں نے کہا ہے، ان کی اطاعت سے باقی انسانیت بھی ان کے ہاتھوں محفوظ رہتی ہے۔ مومن کہتے وہ ہیں جو امن دینے والا ہے، یہ معنی کبھی ہمارے سامنے نہیں آئے۔ یہ جو خدا نے اپنے آپ کو المومن کہا ہے، تو اگر مومن کے معنی ایمان لانے والا ہی صرف ہو تو یہ خدا کس چیز پہ ایمان لاتا ہے جو اپنے آپ کو المومن کہا؟ المومن اس نے کہا ہے کہ وہ امن دینے والا ہے کائنات کی۔ اسی طرح اس کے بندے جو مومن کہلاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان لانے سے، ایمان لانے والے آپ کہہ لیجئے، یہاں یہ اصطلاحی لفظ ہو گیا، نتیجے کے اعتبار سے خدا کی صفت جو ہے المومن ہونے کی، یہ عالم انسانیت میں اس صفت کے عملاً ظہور میں لانے کے موجب بنتے ہیں، امن کے ذمہ دار ہوتے ہیں، علم بردار ہوتے ہیں انسانیت کے امن کے۔ تو انسانیت کو امن تو وہی دے سکیں گے جو خود امن میں ہو۔ جو خود بھوکی کام ہو وہ دوسروں کو کیا کھلائے گی؟ جسے پانی جیسی چیز کہ جس پہ مدار ہے زندگی کا، وہ ان کی موت کا باعث بن جائے، وہ دوسری قوموں کو کیا حیات بخش چیزیں دے گی؟ یہ ہے چیز عزیزان من جس طرف توجہ کا رخ جانا چاہیے۔ یہ ہے خدا کے وہ قوانین جن کی معصیت ہم نے کی۔ تو ایک کام تو وہ ہو گئی کہ جو فطرت کے قوانین کو بھی مسخر کرتی ہے اور انہیں پھر جیسا میں کہا کرتا ہوں اقدار سماوی کے تابع ان قوتوں کو صرف کرتی ہے، خود بھی امن میں رہتی ہے، دنیا کو بھی امن میں رکھتی ہے۔ یہ ہے جنہیں مومنین کی جماعت کہا جاتا ہے جو قرآن تیار کرتا ہے۔ ان سے نیچے وہ قومیں ہیں جو فطرت کے قوانین پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے مطابق اطاعت کرتی ہیں، وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیتی ہیں۔ دوسرا حصہ چونکہ اس پہ ایمان نہیں ہوتا ان کا، انسانیت ان کے ہاتھوں محفوظ رہتی ہے، لیکن خود تو کم از کم محفوظ ہوتے ہیں، فطرت کی قوتوں سے خود سے بہرہ یاب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری کام ہے کہ جو ان دونوں قوانین میں سے کسی پہ بھی ایمان نہیں رکھتی، نہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتی ہے اور جو فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کرتی، وہ اقدار سماوی کے ماتحت ان کا استعمال کیا کرے گی؟ وہ تو مسخر ہی نہیں کرتی۔ جسے کہا جائے گا کہ اپنے خرچ میں اعتدال رکھو، اسے کہا جائے گا نا جس کے پاس کچھ ہو۔ جس کے پاس ہی کچھ نہیں ہے اس کو یہ حکم کیا ہے کہ صاحب اس میں اسراف نہ کرو اپنے خرچے میں، وہ کہ میرے پاس تو پیسہ ہی ہے نا۔ جو قوم فطرت کی قوتوں کو بھی مسخر نہیں کرتی، اقدار سماوی کے ساتھ اس کا تعلق ہی کچھ نہیں ہوتا، خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ ہے وہ مقام عزیزان من جہاں ہم کھڑے۔ الفاظ باقی رہ گئے ہمارے پاس، وہ بھی اب دھوکہ دینے کے کام آتے ہیں ان بیچاروں کو جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب ہماری پوری قوم کی مجرمانہ تغافل ایک بلال آتی ہے، ایک کلاب لاتی ہے، انہیں کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ کچھ آیا، ہم بڑے نیکوکار ہیں۔ عزیزان من، قوم پوری کی پوری گناہ گار ہو۔ یہ جرائم قومی کہلاتے ہیں، اجتماعی کہلاتے ہیں، ملی کہلاتے ہیں، اور یہی ہیں جن کی وجہ سے قرآن نے یہ کہا تھا کہ بچو اس فتنے سے کہ جب وہ آیا کرتا ہے تو خاصتاً للظالمین نہیں رہا کرتا تھے،
ساری قوم اس کے اندر مبتلا ہوتی ہے. جو کبھی کسی نے کہا تھا کہ سیلاب نہ پرست کے درے خانہ خدا مست ہاڑے پوچھنا آ جاتے جی گھر کا دروازہ تا کدھر ہے میں کدھر نہیں آیا جی ذرا دسنا اندروں کنڈی تو کھولنی. وہ نہیں پوچھتا یہ. اور جب وہ نہیں پوچھتا عزیزان من تو وہ جب سارے بلا آتا ہے تو وہ مندر اور مسجد میں بھی تمیز نہیں کرتا, دونوں کو ڈھا کے الگ چلا جاتا. بلکہ اگر مندر کی عمارت زیادہ مستحکم ہے تو وہ بچ جاتی ہے مسجد کے بھی مقابلے میں. فطرت کے حوادث کے سامنے یہ چیز کوئی شے نہیں ہے. مسجد تو ایک طرف رہا, کعبہ بھی جلا, وہ بھی سیلاب کی زد میں آیا جب حفاظتی تدابیر نہیں کی گئی تھی. ہم کس بلا کی مٹی. یہ حوادث عزیزان من فطرت کے کائنات کے جو قوانین ہیں ان کی روح سے آتے ہیں. ان کے متعلق علم حاصل کرنا قرآن ماننے والوں کا اولی فریضہ ہے. پھر علم حاصل کرنے کے بعد ان کی روک تھام کا انتظام کرنا, حفاظتی تدابیر کرنا ہمارے صالحہ کا پہلا حصہ ہے. اور پھر اس کے بعد اتنا صاحب قوت صاحب تدابیر ہونا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اس قسم کی کوئی مصیبت آئے وہاں جا کے اپنے سینہ سطح کو کھڑے ہو کے ان کو بھی روکنا. میں نے کہا ہے نا کہ یہ سیلاب تو نہیں فرق کرتا مسجد و مندر میں. مومن کے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ سیلاب ان کو تباہ کرنے میں فرق نہیں کرتا, تم ان کو محفوظ رکھنے میں فرق نہ کرنا. یاد نہیں قرآن کی وہ آیت جس میں اس نے کہا ہے سورہ حج میں کہ اگر ہم اس قسم کی جماعت تیار نہ کریں جسے جماعت مومنین کہا جاتا ہے, نہ یہودیوں کے سونا بچیں, نہ عیسائیوں کے مندر بچیں, گرجے بچے, نہ ہندوؤں کے مندر بچیں, نہ تمہاری مسجدیں بچیں. یہ ہے وہ قوم. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ پہلے دوسرے مذاہب کے عبادت قدوں کو لیا, آخر میں مسلمانوں کی اپنی مسجد کا ذکر کیا. اور جو قوم اپنے گھر کو بھی نہیں بچا سکتی وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو کیا بچائے گی. پہلی چیز تو عزیزان من یہ ہے ان حوادث کے متعلق یہ تدابیر اختیار کرنا, یہ بھی اطاعت ہے قوانین خداوندی. اور اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ حادثہ آ جائے تو پھر اس سے نمٹا کس طرح سے جائے. یہاں آتے ہیں وہ دوسرے اقدار خداوندی جسے میں نے کہا. ہمارے صدر اول کی تاریخ میں بھی یہ حادثہ آیا, بلکہ بیک وقت دو سماوی آفات تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط بڑا شدید پڑا, طاعون بڑی شدت سے اٹھا. طاعون کے متعلق تو ساری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فکرے میں سمٹ کے آ گئی. وہ فکرہ کہ جس کی مثال میں یونان کے پلیٹو سے لے کے آج تک کے برگسان کے ہاں کہیں نہیں پاتا. علاوہ بصیرت کے بعد دعوے سے کہہ رہا ہوں, جب آپ وہاں پہنچے ہیں شام کے امواس کے قریب وہ طوفان پھوٹا تھا, وہاں کہا گیا آپ کہ آگے نہ جائے. آپ نے بیٹھ کے مشورہ کیا, وہ آگے علاقہ آتا ہے جہاں طاعون ہے وہاں جانا چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے. فیصلہ آپ نے یہ کیا کہ نہیں, واپس چلے جانا چاہیے اس علاقے میں جہاں طاعون نہیں ہے. اعتراض کرنے والے نے اعتراض یہ کیا, انہوں نے کہا کہ عمر خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو. بظاہر بڑا وزنی اعتراض نظر آتا ہے. سنتے ہیں آپ جواب کیا ملا. کہا ابو عبیدہ سن لو,
میں خدا کی ایک تقدیر سے خدا ہی کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں. وہاں کے تقدیرات حق با انتہا. اس کی ایک تقدیر یہ ہے کہ جہاں یہ وبا پھوٹ رہی ہو وہاں چلے جاؤ گے تو متعدی مرض ہے، تمہیں بھی لگ جائے گا. اس کا دوسرا قانون یہ ہے کہ جہاں یہ نہیں ہے اگر وہاں رہو گے تو اس سے بچ جاؤ گے. کہا یہ دوسرا قانون تو میرا نہیں بنایا ہوا، یہ بھی تو اسی خدا ہی کا ہے جس کا وہ قانون ہے کہ اگر جاؤ گے متعدی امراض میں تو اس میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس سے صاف علاقے میں نکل جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. دونوں قوانین خدا بندی ہیں. سوال صرف یہ ہے انسان کے تدبر کا کہ وہ یہ دیکھے کہ بیک وقت جب دو ممکنات اس کے سامنے آئیں، 2 پاسبلٹیز ان کے سامنے آئیں، ان میں سے کون سی اختیار کرنی چاہیے. کہنے لگا اس وقت مومن وہ اختیار کرتا ہے جس میں امن میں رہتا ہے. اور تعاون جب تحت آیا ہے تو آپ سوچئے عرب جیسا اور یہ وادی غیر ذی زرع مکہ اور مدینہ کا علاقہ یہاں خود ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال مدینہ کیپٹل تھا، وہاں پروویژن رکھی جاتی تھی. قحط پڑا تو ارد گرد کی باہر کی ساری آبادیاں صحراؤں کے جتنے لوگ رہنے والے تھے کوئی متبادل صورت اس کے سوا نہیں تھی کہ وہاں سے امڑ کے آتے اور مدینے آ جاتے. اور وہ جھوک در جھوک آ گئے. ٹھیک ہے، ساری چیز تو یہ ہے کہ فوراً ہی ان کے لیے باہر رہنے کا انتظام کر دیا گیا، خیمے لگا دیے گئے. ٹھیک ہے، آتے جائیے. یہاں سے پھر وہ نگاہ فاروقی سامنے آتی ہے. آتے ہی فوراً تو یہ چیز ہوئی کہ یہ جو آئے مدینے سے پکا ہوا کھانا یہاں بھیجا گیا، انہوں نے کھایا. لیکن نگاہ فاروقی نے یہ بھانپ لیا کہ وہاں سے پکا ہوا کھانا جب ان کے پاس آتا ہے تو ان میں احساس ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے دست نگر ہیں خیرات کا کھانا کھاتے ہیں. امت کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہونا چاہیے. کیا کیا؟ سارے مدینے والوں سے یہ کہہ دیا کہ تمہارے گھر میں سارے شہر میں کوئی چولہا نہیں جلے گا، سب باہر آؤ ان کے ہاں، ایک دسترخوان ہوگا، جو کچھ اندر ہے سب لے آؤ، ایک جگہ پکے گا، ایک جگہ کھائیں گے. اللہ اکبر. اور انہوں نے عمر خود بیٹھا ہوا تھا. جو ملتا تھا مساوی سب کھاتے تھے. مساوات محمدی کا نام آ جاتا ہے. محمدی تو بہت بلند مساوات ہے. مساوات عمری کو تو دیکھ نہیں بیٹھے ہوئے. بعض چیزوں کے نہ کھانے کی عمر بھر ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان کی طبیعت پہ ان کا اثر ہو جاتا ہے. آپ تیل نہیں کھایا کرتے صحت کے حساب سے، صرف لذت اور عیاشی کا تو سوال ہی نہیں. اتنی بڑی آبادی کے لیے میسر ہی تیل آ رہا تھا، ان کے اندر خود بیٹھے ہوئے وہی تیل کھایا کرتے. تو ابن عمر بیٹا کہہ رہا ہے کہ چہرہ جھلس گیا، رنگت سیاہ پڑ گئی، جھریاں پڑ گئی، پیٹ میں ہر وقت درد رہنے لگا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ زیادہ گڑاتا تھا درد سے تو آپ اسے کہا کرتے تھے کہ تیری اس گڑگڑاہٹ سے میں دھوکے میں نہیں آ سکتا کہ باقی امت تو تیل کھائے اور تیری وجہ سے عمر گھی کھانے لگ جائے. عمر فریب میں نہیں آ سکتا، اپنے پیٹ کے فریب میں بھی نہیں آ سکتا. میں نے کہا کہ دن بھر کیفیت یہ تھی کہ ان کیمپوں کے اندر پھر رہے تھے، ایک ایک کی ضرورت کے مطابق وہاں پہنچاتے تھے.
ایک وہ علاقہ تھا جہاں کے معذور بچے وغیرہ آ نہیں سکتے تھے، وہاں کی ذمہ داری خود آپ لے لی تھی کہ ان کی نگرانی میں کروں گا۔ دن بھر یہ ہوتا تھا، اور جسے رات بھر آپ ہم کہتے ہیں دعاؤں میں گزارتے تھے، رات بھر پلاننگ اس کے لیے ہوتی تھی، مجلس مشاورت بیٹھتی تھی، رات سوتے نہیں تھے، دن یہ کچھ کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہمارے یہاں تاریخ میں ہے، ساتھیوں کی یہ بات کہ ہمیں فکر تھی کہ اگر یہ قحط کچھ عرصہ اور رہا تو قحط سے یہ قحط زدگان تو بچ جائیں گے، عمر زندہ نہیں بچے گا۔ آفت حادثہ آتا ہے عزیزان من، اسے نپٹایا اس طرح سے جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس قحط میں ایک فرد بھی ہلاک نہیں ہوا، جو ملتا تھا اس سے یوں برابر بنتا جاتا تھا۔ کسی قحطی کا واقعہ ہے نا کہ ایک دن اپنے پوتے کو دیکھا کہ وہ کوئی جسے ہم فروٹ کہتے ہیں پھل کی قسم کی چیز کھا رہا تھا، ایک دم بیٹے کو بلایا کہ یہ کیا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور عمر کا پوتا فروٹ کھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار عمر کا پوتا بھی وہی کچھ کھاتا ہے جو دوسروں کو مل رہا۔ صبح ناشتے میں جو کھجوروں کی گٹھلیاں بچوں کو ملی، کسی کاشتکار کا بچہ کوئی تھا، اس کے پاس ککڑی تھی، عمر کے پوتے نے اپنے حصوں کی کھجوروں کے ستو اس کو دے دیے اور اس نے وہ ککڑی اس کو دے دی۔ یہ وہ ککڑی کھا رہا تھا، فروٹ نہیں کھا رہا تھا۔ حادثہ آتا ہے تو پھر نپٹا یوں جاتا ہے۔ یہ حادثہ در حقیقت ان کا حادثہ نہیں ہوتا جن کے اوپر براہ راست بلا گرتی ہے۔ آتا ہے کہ میرا مرنا خلوص لوح گر کی آزمائش ہے۔ پتہ نہیں کس عالم نے یہ کہہ دیا۔ یہ جو مرنے والے ہوتے ہیں حوادث میں عزیزان من ہے، ان کا مرنا ہم جینے والوں کے خلوص کی آزمائش ہوتا ہے۔ گناہگار وہ نہیں تھے جو اس سیلاب کے اندر مر گئے، پہلے گناہگار وہ تھے کہ جنہوں نے حفاظ کی تدبیریں ان کے لیے نہ کی، اور اس کے بعد گناہگار ہم ہیں جو حادثے کے شکار نہیں ہوئے اور ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے، یا جتنا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ یہاں اگر عمر کے پوتے میں بدو کے لڑکے میں تمیز ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ گناہ جو بخشا نہیں جائے گا، جسے کوئی توبہ بخش نہیں سکے گی۔ انسانوں کے گناہ تو انسان بخشا کرتے ہیں عزیزان اللہ، خدا نہیں بخشا۔ اور انسانوں کے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ قرآن نے یہ گنایا ہے کہ یاد رکھو، جس شخص کے ہاتھوں کوئی ایک متنفس بھی ضائع ہو گیا نہ حق، جرم کے اعتبار سے سمجھ لو کہ اس نے پوری نو انسانی کو قتل کر دیا۔ ایک فرد بھی عزیزان من جو بچ سکتا ہے ہمارے کچھ کرنے سے، اگر وہ ہلاک ہو گیا ہے ہمارے اس نہ کرنے سے، خدا کی نظام میں یہ جرم ہے کہ ہم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ سوچ سکتے ہیں اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہ ہے وہ غضب جسے ہم کہتے ہیں خدا کا آیا کرتا ہے، یہ ہے وہ جرائم جن کی وجہ سے یہ سزائیں ملتی ہیں۔ نگاہ کا رخ اس طرف رکھو عزیزان اللہ، پھر بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر آئندہ کے لیے ہم ان تباہیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ ورنہ اگر ہم یہی پکارتے رہے کہ یہ مرنے والے اپنے گناہوں کی پاداش میں مر گئے، جینے والے ہم اس لیے جیے کہ ہم بڑے مقربین بارگاہ الہی تھے،
آئندہ ہم اسی طرح ان کی ذات میں آ جائیں گے؟ سوال اس وقت یہ ہے کہ آج ہم بچنے والوں کے خلوص کی جو آزمائش ہو رہی ہے اس میں ہم کس حد تک پورے اتر رہے ہیں؟ ہمارے مجرمانہ تغافل کی وجہ سے جو بیچارے مر گئے ہیں، جو تباہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جرائم، ان کی سزا بھی، ان کی اس تباہی کی سزا بھی ہمیں ملے گی۔ قومی حیثیت سے ساری قوم کو میں کہتا ہوں نا، اس میں ہم شامل ہیں، لیکن جو بچ گئے ہیں ان کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے، اگر ہم کہ جو اس سیلاب سے اس تباہی سے بچ گئے ہیں، اگر ان سے ہم سے کوتاہی ہوگی تو یہ اگلا جرم ہوگا جس جرم کی سزا ہمیں الگ ملے گی۔ حفاظتی تدابیر کی طرف سے تغافل برتنے میں پوری قوم کو وہ سزا، اور ان کے لیے جو کچھ کر سکنا ہے اسے نہ کر سکنے کی ہمیں سزا، جو ہم زندہ ہیں۔ اور حذر اے تیرا دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، یہ فطرت کی تعزیریں ہیں نا جو ہم پہ یہ آ رہی ہیں۔ آج ہم میں سے ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو اطمینان سے محفوظ اپنے گھر میں بال بچوں میں بیٹھا ہوا اسی طرح سے وقت کے اوپر کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اس لیے کہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا اس پانی نے اپنا رخ ادھر موڑ دیا تھا، میری اور کوئی کاریگری نہیں تھی۔ وہ جو اس سے بچنے کے لیے درختوں کی شاخوں پر بیٹھے رہے، تباہ ہونے والے گھروں کی چھتوں کے اوپر بیٹھے رہے، ان گزرگاہوں کے اندر کسی نہ کسی طرح سے گرتے ہوئے بچ گئے، وہ جو اس وقت سانس لے رہے ہیں اس دھوپ کے اندر، کھڑی ہوئی دھوپ کے اندر، بغیر کسی قسم کے سائے کے، سڑکوں پر، ریلوں کی پٹریوں پر، ٹیلوں پر، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد بارش سے بچنے کا کوئی سامان نہیں، پیچھے جانے کا کوئی سامان نہیں کہ جو کچھ پیچھے تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا، آگے کوئی جگہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی بستی بسی نہیں جہاں وہ جا کے بس جائیں، وہاں پڑے ہوئے اس جرم کی پیدائش میں کہ ہم نے ان کی حفاظت کا قبل از وقت انتظام نہیں کیا۔ آج ہم بچے ہوئے ہیں تو اپنی کسی کاریگری کی وجہ سے نہیں بچے ہوئے، غنیمت سمجھنا چاہیے عزیزان ایمان کہ ہم کسی طرح سے اس سے بچ جائیں، کم از کم اس بچنے کا صدقہ ہی اتنا دے کہ ایک فرد ایک کو تو بچا دے کسی طرح سے۔ اس سیلاب کی تباہی میں اتنے نہیں تباہ ہوئے جو اس کے بعد ان بچنے والوں میں تباہ ہوں گے، بھوک سے، پیاس سے، موسم کی شدت سے، بیماریوں سے، دوائیاں نہ ملنے سے، کھانے کے لیے نہ ملنے سے، کسی شیلٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر انسانوں کے ہاتھوں لوٹ کھسوٹ سے، پانی کے ہاتھوں لٹنے کا تو اتنا صدمہ نہیں ہوتا عزیزان ایمان جتنا صدمہ اس میں ہوتا ہے۔ ایک دوست چادرہ کی بستی سے جان بچا کے اپنے بچوں کو، ننے بچوں کو لے کے یہاں چلا آیا، غریب آدمی، پانی تھما تو اس نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں کہ اس میں سے کچھ 2-4 برتن لے آؤں کہ جس میں ہم کم از کم گلاس ہی ایک مل جائے کہ میں بچوں کو پانی پلا سکوں۔ جب وہ گیا تو پانی اتر چکا تھا اور گھر میں سے سب کچھ لٹ چکا تھا، اور یہ قوم جو ہے یہ بچ جائے گی خدا کے عذاب سے جسے آپ کہتے ہیں۔ غریب کے گھر میں تھا کیا؟ ایک گلاس موجود نہیں تھا کہ جس سے لا کے اپنے بچے کو پانی پلا سکتے۔
اور یہ جو بچے ہوئے اول تو خیال ہی نہیں آ رہا تھا، خیال آتا ہے تو ان کو جا کے ایسے دیتے ہیں جیسے کسی بازاری کو، بیکاری کو، گداگر کو خیرات کا ٹکڑا دیتے ہیں۔ عزیزان من، خدا کے لیے ان کی جان تو اس عذاب میں دی تھی، ان کی غیرت کو تو تم نہ خرید۔ آج تک اس واقعہ کو نہیں بھول سکتا۔ 65 کی جنگ میں جو یہاں سے ہمارے یہاں جنگ کی وجہ سے خاص بسر ہوئے کچھ لوگ، وہ یہاں آ کے ادھر بس گئے ہوئے تھے۔ ان گاؤں کے لوگ شہر میں آ گئے تھے۔ ان کی لڑکیاں جوان لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایسی بھی تھی جن کی شادی کے دن بھی جسے کہتے ہیں مٹھے ہوئے تھے، مقرر ہوئی تھی تاریخیں۔ یہاں کے رہنے والوں میں سے کچھ گھرانوں نے یہ کیا تھا، کچھ انتظام کیا کہ یہاں اچھا ہے، ان کے ہاں کے وہ خاوند یا ان کے سسرال کے لوگ بھی آ گئے ہوئے تھے، یہ بھی تھے کہ ان کا نکاح پڑھا دیا جائے، بچیوں کی عصمت محفوظ رہ جائے گی۔ بڑا اچھا تھا یہ۔ یہاں کے رہنے والے ان گھرانوں پہ اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے انتظام اس طرح سے کیا کہ بچیوں کو اس طرح سے ودا کیا جائے جیسے گھروں سے ماتے ودا کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، معیار تو وہ نہیں تھا، نہ ہو سکتا تھا، لیکن ان کو خالی ہاتھوں نہیں جانے دیا تھا۔ ایک سہاگن ایک دلہن کی طرح جیسے ودا کرتے ہیں، اتنا کچھ تو کم از کم اسے دے دیا تھا۔ میرے حصے میں اتنی سعادت تھی، علاوہ اور چیزوں کے بہرحال جو میں کر رہا تھا، کہ ایک نکاح پڑھانے کی جو چیز تھی وہ بھی میرے ہاں ہوتی تھی۔ ایک بچی کا نکاح پڑھایا اور اسے دینے کے لیے جہیز کچھ چیزیں جو تھیں وہ رکھی گئی۔ بچیاں میرے لیے میری بیٹیاں تھیں، مجھے بھی دادا جی اپنا کہتی تھی۔ ایک بچی نے گھونگھٹ میں سے روتے ہوئے مجھے کہا کہ دادا جی مجھے یہ چیزیں نہ دیجیے۔ میں حیران تھا کہ اس بچی نے یہ کیوں کہا۔ یہاں تک ٹھیک ہے جو آپ نے کیا۔ گاؤں کے لوگ وہاں تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ اس بچی کی خاص بات کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کے نمبردار کی بیٹی ہے، باپ بھی وہاں شہید ہو گیا، بھائی بھی رہ گئے، ماں وغیرہ، نمبردار کی بیٹی ہے، اس کی شادی انہی دنوں میں ہونے والی تھی۔ نمبردار نے 7 گاؤں کے لوگوں کو دعوت دی ہوئی اور اس کے لیے بھینسیں اور گھوڑیاں اور گائے، ہمارے ہاں یہ کچھ بھی دیتے ہیں، بیٹی کو یہ بھی دے رہا تھا۔ اور پھر ایک نیکی کے بدلے میں گاؤں کی ایک یتیم لڑکی تھی، وہ اس کی بھی شادی کر رہا تھا، اس کے لیے بھی اس نے کچھ جہیز بنایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، بیٹی کے پیمانے کا تو نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ جہیز اس یتیم بچی کے دینے کے لیے تھا۔ یہ بچی جس کو ہم ودا کر رہے تھے، اس کی نگاہ جب ان چیزوں کے اوپر پڑی تو اس نے محسوس کیا کہ یہ اس قسم کی اور ویسے ہی انداز کی خیرات کی چیزیں ہیں جس طرح میرا باپ میری شادی میں ایک بیوہ، ایک یتیم لڑکی کو دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس احساس کو برداشت نہیں کر سکی، اس نے کہا کہ دادا جی مجھے یہ چیزیں نہ دیجیے، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کیجیے۔ انسانی غیرت اور امیت تو یہ چیز ہوتی ہے عزیزان من، اسے نہ خریدیے، اس کا سودا نہ کیجیے۔ دینے ہیں کسی نے تو اس طرح سے دو، کیا کہا ہے اس نے دنیم نے، یوں بھیگ دے کہ دستے عطا کو خبر نہ ہو۔ خیرات کی طرح سے نہ دو۔ عزیزان من، ہمارے بھائی من، ہمارے ہی جیسے، ہم سب ایک مشترکہ مصیبت کے اندر گرفتار ہیں۔
ہمارے پاس کچھ بچ گیا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ دو بھائیوں میں بانٹ کے کھانے والی جو کیفیت ہے، اس انداز سے کچھ یہ کرو تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں بھی آپ کو امن مل جائے گا، اور اگر ایمان ہے تو اس کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ ہے عزیزان من آج کرنے کا کام اس قوم کے لیے، اور اس کے بعد قوم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت نگاہ رکھے اور پوچھتی رہے کہ ذمہ دار ارکان نے کیا کیا کہ آئندہ کے لیے ایسی تباہی اس ملک سے نہ آئے، بجائے اس کے کہ کچھ لوگ اقتدار پر آ جائیں، جو باقی رہ جائیں ان کی کوشش یہ ہو کہ کسی طرح سے اقتدار ان سے چھن کے ہمارے پاس آ جائے، مسئلہ ہی سارا یہ رہ جائے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر یہ سارے کے سارے ذمہ دار ارباب قوم کے ابنائے قوم جنہیں کہتے ہیں، وہ اس کے اندر سارے کے سارے آ جائے۔ اس کی بجائے ان سے ہر وقت پوچھئے، کم از کم اس سیلاب کے بعد یہ ایک سوال تو پوچھتے رہیے، جو بھی تمہارے پاس آئے، مخالف میں آئے موافق میں آئے، پوچھئے یہ کہ آپ نے کیا تدابیر اختیار کی کہ آئندہ کے لیے قوم اس ہلاکت کا شکار نہ ہو، یہ پوچھئے عزیزان من۔ ہر لیڈر بننے والے سے پوچھئے، ہر نعرہ لگانے والے سے پوچھئے، ہر جلوس نکالنے والے سے پوچھئے، اور ہر ووٹ مانگنے والے سے پوچھئے، آپ نے اس قوم کی حفاظت کے لیے کیا تدابیر اختیار کی، اور اس معیار کے مطابق یہ جائزہ لیجئے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی کوئی بات مانی جائے۔ اگر عزیزان من عوام کی بات آج کچھ معنی رکھتی ہے کہ جسے ہر وقت کہا جاتا ہے، عوام کی بات کے معنی یہ ہوں گے کہ اب یہ جینے والے عوام یہ پوچھیں، اور ان میں سے ہر ایک سے پوچھیں کہ اس دفعہ ہم تو بچ گئے ہیں، آپ نے کیا انتظام کیا ہے کہ آئندہ کے لیے یہ ہلاکت ہمارے سر پہ مسلط نہ ہو جائے۔ یہ صرف کسی کے وعدے پہ نہ رہیے، وعدہ تو اس انداز کا ہونا چاہیے، میں نے پہلے بھی ایک درس میں یہ چیز کہی تھی، وعدے کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم نے کئی مقامات کے اوپر خدا کا وعدہ بھی یہ کہا، ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا، ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا، اور اس کے ساتھ اس نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہم تو بڑے اصدق القول واقع ہوئے ہیں، بات کے سچے، لا یخلف المیعاد، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اس کی تاکید کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمارا وعدہ بھی وہ ہے کہ اگر تم کسی وقت دیکھو نہیں پورا ہوا تو ہم سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ کیوں پورا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان وعد ربک کان مسئولا، وعدہ تو وہ چیز ہے عزیزان من، یہ سارے وعدے ہیں نا جو ایسے وقتوں میں کیے جاتے ہیں، اس کے بعد فریضہ ہو جاتا ہے وعدہ کرنے والے کا کہ وہ بتائے کہ میں یوں پورا کر رہا ہوں، اور فریضہ ہو جاتا ہے اس کا جس کے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ وہ اس کے بعد پوچھے کہ یہ وعدہ جو کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں ہوا۔
کیوں وعدہ پورا نہیں کیا گیا، اور اس چیز کو سب سے پہلا بنیادی جرم قرار دیا۔ یہ ہے عزیزان من بچنے کی بات۔ اس معلم صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم کو تعلیم دی تھی، وہ تو ایک قدم آگے لے گیا تھا قوم کو۔ شام کے صحرا میں حضرت عمر نے واپسی پہ دیکھا تھا نا، اپنے معمول کے مطابق، کہ وہ بذات خود جا کر ایک ایک کا حال معلوم کیا کرتے تھے، اپنے اخبارات پر ہی بھروسہ نہیں کیا کرتے، خود جا کر معلوم کیا کرتے تھے کہ حال کیا ہے۔ ایک روزیدہ سے خیمے میں گئے، وہاں ایک بڑھیا تنہا بیٹھی تھی، اس سے پوچھا، اپنی زبان میں کہوں گا کہ مائی کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ تمہیں میں حال کیا بتاؤں؟ جس کو حال پوچھنا چاہیے جب اسے ہی اس کی پرواہ نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کو حال بتانے کو تیار نہیں۔ کہا کہ مائی وہ کون ہے کہ جس کے ذمے تمہارا حال پوچھنا تھا؟ کہا کہ وہ جو زمانے خلافت اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھ گیا ہے، وہ جس نے ذمہ داری پہلے اپنے خطبے میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوگی۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ میری مصیبت کا پوچھ۔ میں سمجھتا ہوں اتنے سے ہی کچھ کم اوس نہیں پڑی ہوگی کہ آپ نے اگلی بات بھی کہہ دی کہ مائی تم نے اپنی مصیبت کا حال اس تک پہنچایا تھا، اور آگے جواب عمر کی زبانی سنیے جو ساری عمر دہراتے رہے اس جواب کو اور روتے رہے۔ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بڑھیا نے بتایا کہ یہ خلافت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اس تک حال پہنچانا میرا فریضہ نہیں تھا، یہ اس کا فریضہ تھا کہ وہ ایک ایک فرد کے متعلق باخبر رہتا۔ اور آگے کہا، اس نے کہا تھا کہ جو خدائے خبیر کے نام پر ہم سے اطاعت لیتا ہے اسے اتنا خبیر ہونا چاہیے کہ ہر فرد کی خبر اس کے پاس موجود ہو۔ کیا تعلیم حضور دے گئے تھے اس قوم کو، کیا قرآن سمجھا گئے تھے اس قوم کو۔ یہ لفظ تو ہمارے ہاں متواتر چلا آیا، خدا کے نام پر حکومت الہیہ جسے ہم کہتے ہیں، خدا کے نام پر حکومت قائم کرنا۔ پوچھو اس بڑھیا سے کہ وہ کیا بات سمجھی تھی۔ خدا کے نام پر حکومت قائم کرنے کے معنی یہ ہیں جو ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں انسانوں کے متعلق، وہ ذمہ داریاں ان کے ہاتھوں سے پوری ہوں گی۔ وہ خبیر ہے، وہ خدا، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ خبیر ہو ساری مملکت کے لیے۔ ساری عمر روتے رہے حضرت عمر۔ اس کے بعد خلافت کی ذمہ داری اس بڑھیا نے مجھے سمجھائی تھی کہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ جو بات میں نے کہہ دی ہے، خدا نے جو ذمہ داری لے رکھی ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے پوری ہوتی، ان کی ذمہ داریاں وہ ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں بھی کوئی ہمارا بعد کا تراشیدہ فلسفہ نہیں ہے عزیزان مان، یہ بھی تو قرآن سے ہی حاصل کردہ بصیرت اور علم ہے۔ اسے بھی تو عمر نے ہی سمجھایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چیز کہ خدا براہ راست ذمہ داریاں پوری نہیں کیا کرتا، وہ تو
دیگر آیات کے علاوہ سورہ یاسین کی تو وہ آیت سامنے لائیے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھوکوں کی روٹی کا کچھ انتظام کرو تو یہ کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رزق کی ذمہ داری تو خدا نے لے رکھی ہے. اگر اسے یہ مقصود ہوتا کہ یہ بھوکے نہ رہے تو وہ انہیں روٹی کیوں نہ دیتا؟ تم کیا کہتے ہو؟ اس کی ذمہ داری کو ہم پورا کریں. کہا یہ آگے سے جواب دیتے ہیں. کہا کس قدر گمراہی میں مبتلا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ خدا براہ راست کسی کے منہ میں آ کے لقمہ نہیں ڈالا کرتا. وہ ذمہ داری ان کے ہاتھوں پورا ہوا کرتی ہے جو خدا کے نام پر اپنی اطاعت، خدا کی اطاعت لیتے ہیں لوگوں سے. یہ چیز تھی. اور وہ بات جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ بات بھی عمر نہیں ہمیں سمجھائی. پہلی بات تو میں نے تقدیر کے معاملے میں کہی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس کی مثل ایک فکرہ نہیں جانتا. یہ جو دوسری چیز ہے اس نے تو یقین مانیے عمر بھر کے لیے مجھے ایک عجیب وحش کی کیفیت میں رکھا ہوا. جب پہلی دفعہ یہ سامنے آئی تھی میں عرض نہیں کر سکتا کہ کتنے دنوں تک مجھ پہ ایک محویت کا عالم رہا تھا. بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس سے پیشتر کہ خدا نے یہ چیز کہی ہوئی ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. ہر پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اعتراض دل میں سے یہ اٹھتا تھا کہ روز پکارتے ہیں وہ تو پکار کا جواب نہیں ملتا. مصیبت زدہ مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں، بھوکے بھوکے رہتے ہیں. یہ کہاں سے جواب ملتا ہے؟ یہ حضرت عمر نے سمجھا دی. اور یہ تو میں پھر کبھی تفصیل میں عرض کروں گا. اسلام کا صحیح نظام تو میں نے سمجھا ہی حضرت عمر سے. سیرت انسانیہ کی معراج کبریٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا. حوادث کے زمانے میں دین کو مستحکم کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے صدیق اکبر سے سیکھا. اور استحکام کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد یہ نظام و خداوندی کیسے عملاً متشکل کیا جاتا ہے سیرت فاروقی سے سیکھا. میں سنیے کہ وہ اس مشکل ترین آیت کو سمجھاتے کس طرح. خدا سے دعا ہم کب کرتے ہیں؟ جب کوئی ہماری ضرورت رکی ہوئی ہوتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے جس کا حل نہیں ملتا، جب یہ ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، مشکلات کے حل آتے چلے جائیں، ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو سنیے ان کا فکر. کہا کہ خدا نے مجھے یہ ذمہ داری خلافت کی اس لیے سونپی ہے، عزیزان امام یاد رکھیے گا یہ الفاظ، اس لیے سونپی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں، راستے میں روک لوں. اگر تمہاری کوئی دعا خدا تک پہنچ گئی تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ میری شکایت ہو گئی کہ جو ذمہ داری اس نے پوری کرنی تھی اس نے نہیں کی، اس لیے ہمیں تمہارے ہاں آنا پڑا. کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے. 4 لفظ عزیزان امام سوچیے کیا کچھ کہہ گئے ہیں. یہ اس لیے دی گئی ہے کہ میں تمہاری کسی دعا کو خدا تک نہ پہنچوں. وہاں تک پہنچی تو میری شکایت ہو گئی. یہاں بات عزیزان من کسی آئین میں یہ لکھ دینے سے نہیں ہے. کائنات کا اقتدار اعلیٰ خدا کا ہے، ریاست کا مذہب اسلام ہوگا، خدا کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے، آئینی طور پر اس کا اعلان ضروری ہے، لیکن اس اعلان کے معنی یہ ہیں
کہ اس کے بعد خبیر ایسا ہونا پڑے گا جیسا اس بڑھیا نے شام کے دشت میں عمر سے کہا تھا، اور اس کے بعد ذمہ دار ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو اس ذمہ داری کے احساس کرنے والے نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ ذمہ داری اس لیے سونپی گئی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں، تمہاری اگر کوئی ضرورت رکی رہے اللہ پکڑ دو، میرا راستے میں کھڑے ہو جاؤ، گرے باندھ پہ ہاتھ ڈال دو، گلا دبا دو کہ عمر یہ کیوں نہیں ہوا۔ تو جو عمر اعلان کرتا ہے کہ دجلہ کے کنارے، مدینہ میں بیٹھا ہوا دجلہ کے کنارے، مملکت کا آخری سرا تھا نا اس دور میں، کوئی انسان بھی نہیں کہ انسان مر جائے، کتا بھی اگر بھوک سے مر گیا، اس لیے کہ قرآن نے جہاں یہ کہا ہے کہ خدا کے ذمے رزق ہے، وہاں صرف انسان نہیں کہا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کوئی متنفس، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری خدا پہ نہ ہو، اور یہ ذمہ داری پلٹ کے آ جاتی ہے ان کے اوپر جو خدا کے نام پر یہاں مملکت قائم کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے انسان نہیں کہا تھا، کتا بھی کہا تھا۔ اور پھر یہ ذمہ داری کی یہ صورت نہیں ہے بھوک سے نہ مر جائے، ٹھیک ہے، بھوک اور بھوک مٹانے کا فرق ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے میز پہ بیٹھے ہوئے 4-4 10-10 راؤنڈ جنہیں کہتے ہیں ہم ان میں کھانا کھائیں، یہ بھی تو بھوک مٹانا ہے۔ اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر ہم اوپر سے تھیلی میں چنے اور اچار لٹکا دیں، یہ بھی بھوک سے بچانے کی صورت ہے۔ اس ذمہ دار کی یہی شکل ہے کہ بھوک سے بچانے کی۔ ان کی شکل کچھ اور ہو، شکل وہ ہوگی کہ جب وہ شام کا قاصد حضرت عمر کے ہاں آ کے بیٹھا ہے، اسی وقت کھانے کا وقت آ گیا، وہاں یہ کسی قسم کا اعجاز و تکلف تو ہوتا نہیں تھا کہ اگر باہر سے کوئی آ کے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، کھانے کا وقت ہو رہا ہے تو ہم اٹھ کے جاتے ہیں اور وہاں کھانا منگاتے ہیں، وہاں آ گیا وہیں وہ کھانا آ گیا۔ وہ کھانا اس نے دیکھا، جا کی روٹی تھی، تھوڑا سا زیتون کا تیل تھا، زیتون کا، وہاں گھی نہیں ہوتا، یہ ہوتا اعلیٰ تیل۔ وہ شام سے آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ جاؤ کی روٹی کھا رہے ہیں، اب تو مملکت میں گیہوں اتنا ہوتا ہے کہ آپ گیہوں کی روٹی کھا لیں۔ آپ نے کہا، غالباً اقبا نام تھا خاطر اقبا، مجھے اس وقت یہ تو یقین ہے کہ مملکت میں ہر فرد کو جو کی روٹی مل رہی ہے۔ کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ ہر فرد کو مملکت میں گیہوں کی روٹی بھی مل رہی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں یقین نہیں دلا سکتا۔ تو کہا کہ پھر مملکت کے امیر المومنین پر گیہوں کی روٹی اس وقت جائز ہو سکتی ہے جب مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملے۔ اسے وہ آخری شخص ہونا چاہیے کہ جو گیہوں کی روٹی کھائے جب تک پہلے باقیوں کو نہ مل جائے۔ گیہوں کی مل رہی ہے، اس کا مجھے اطمینان ہے، میں نے کر لیا اطمینان۔ یہ کہ گیہوں کی مل رہی ہے، اس کا ابھی انتظام اور اطمینان مجھے نہیں ہوا۔ تم نے یہ کہا ہے کہ وہاں کھا رہے ہو تم لوگ، ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے وہاں کھا رہے ہو،
میں تو اس دن کھا سکوں گا جب مجھے یقین ہو جائے کہ ملت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ مساوات محمدیہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان من، میں کہہ یہ رہا تھا کہ حوادث ارضی و سماوی آتے رہتے ہیں، جب تک آدم اس مقام پہ ابھی نہیں پہنچتا۔ اسے تو کہا تھا نا کہ اس کو اسماء اللہ بتا دیے گئے تھے کہ کائنات کے ہر قانون کا علم جب تک یہ ابھی حاصل نہیں کرتا، بہت سے گوشے ابھی ایسے ہوں گے فطرت کی قوتوں کے جو ہنوز اس کی تصدیق سے باہر ہوں۔ کوئی بات نہیں، علم بڑھتا جائے گا، ان میں سے ایک ایک فرشتہ اس کو سجدہ کرتا چلا جائے گا آدم کو۔ لیکن جب تک یہ پورا علم حاصل نہیں ہوتا، یا جس نسبت سے کسی قوم کو یہ علم حاصل ہوتا ہے، یہ ارضی اور سماوی آفات و حوادث تو آتی رہیں گی۔ سوال آگے یہ ہوگا پھر کہ ان حوادث سے ہم نپٹتے کس طرح سے ہیں کہ یہ کوئی تباہی برپا نہ کرے۔ اور یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم عزیزان من جو اس نے ہمیں دی۔ پہلی چیز یہ دی کہ یاد رکھو کائنات کی ہر قوت تابع تصویر ہم نے تمہارے کر دی ہے۔ مطمع نگاہ تو یہ ہے کہ اس طرح سے ان کو کنٹرول میں اپنے لاؤ، ان قوتوں کو، کوئی قوت بھی تمہارے اختیار سے باہر نہ ہو۔ تبھی قوانین کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، مومن کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ چائنا شیکس دی ورلڈ یہ کتاب آئی تھی۔ چین میں یہ دریائے زرد جو ہے، یلو ریور، اس کی طغیانیوں کا اور ہلاکت سامانیوں کا یہ عالم تھا۔ عام طور پہ ہر سال برسات کے موسم میں اس کا پاڑ تقریباً 30 میل تک چوڑا ہو جاتا ہے، اور اس نے جب سے تاریخ بنی تھی اس ملک کی، کوئی سال امن سے گزرتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی خاص متعین اس کا رخ نہیں تھا، بینکس نہیں تھے، سواحل نہیں تھے۔ وہ ہر سال اپنا رخ بدلتا تھا، اور پھر اس قسم کا بکھرا ہوا دریا جب اپنی مرضی کے مطابق رخ بدلے تو اس کے بعد تو نہ کیرا منزلت باشد نہ میرا کوئی محفوظ ہی نہیں رہ سکتا تھا ملک میں۔ ٹائم ان نون سے یہ تباہیاں چلی آ رہی تھی اس ملک میں، اور ان قوموں نے اس قوم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ صاحب یہ ہمارا مقدر ہی ایسا ہے۔ افیون زدہ قوم تھی، اقتدار جب انہوں نے سنبھالا ہے کہ جنہوں نے فطر کے قوانین کا مطالعہ کر کے اس کی قوتوں کو مسخر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، تو وہ بڑا ڈرامٹک انداز ہے کہ جس میں معذت ہم نے جا کے وہاں سیلاب کے زمانے میں اس کا فکرہ ہے، اس کی تقریر کا، تو دریائے زرد تم تاریخ انسانیت کے ابتدا سے من مانی کر رہے ہو۔ اب بھی تمہاری یہ صورت ہے کہ تم کسی پابندی کے قائل نہیں ہو، اس لیے کہ اب تک اس قوم کے اندر بھی کسی قانون اور ضابطے کی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ اب یہاں اقتدار اس قوم کے ہاتھ میں آیا ہے جو قاعدے اور ضابطے کی پابند ہے۔ زرد دریا، اس کے بعد تمہیں بھی قاعدے اور ضابطے کا پابند رہنا پڑے گا۔ آئندہ سال سے تمہیں ساحلوں کے اندر بہنا ہوگا، ساحل سے باہر نہیں جا سکتے، اور آئندہ سال دریائے زرد ساحلوں کے اندر بہتا ہے۔ اب وہ انسان کے مقرر کیے ہوئے راستے میں بہ رہا ہے۔ انسان تو وہ بلا ہے، اس نے جہاں سے دریا نکلتا تھا اور جہاں جا کے گرتا تھا، راستے میں
جتنی آبادیاں تھیں ان کے حصے میں ٹکڑے کر دیے دریا کے اس حصے کے 1-1 میل 2-2 میل کا. ان کے ذمہ یہ لگا دیا کہ تمہاری روٹی کا ذمہ ہمارے اوپر، تمہارا ذمہ یہ ہے کہ اس کے ساحل ایسے بنا دو کہ جتنا جی چاہے پھر جائے، توڑ نہ سکے ان کو. اور آئندہ برسات تک دریائے یلو کو لگام دے دی گئی. اس میں ابھی ان اقدار سماوی پر ایمان کا ذکر نہیں آ رہا کہیں، صرف فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کا ذکر آتا ہے، جس کے لیے قرآن نے آدم کہا ہوا ہے، مومن نہیں وہاں کہا ہوا. یہ مقام آدمیت ہے ابھی، جہاں فطرت کی قوتیں اس کے تابع تسخیر ہوتی ہیں. ہر وہ متنفس جو آدمی کے مقام کے اوپر ایسا کر سکتا ہے. ہم تو آدمی کے مقام کے اوپر بھی نہیں پہنچے، اور اسی لیے تو اس نے یہ کہا تھا دکھ بھرے آواز میں اس قوم کو پکار کے کہ با آدم نہ رسیدی خدا کے میں جوئی. تو بندے کا پتر نہیں بنیا تو رب کا مقرر بن گئے دعوے کرن دیا. آدم کے مقام کے اوپر تو پہنچ، اس کے بعد پھر بات کر خدا کی. آدمی کے مقام پہ نہیں پہنچا، خدا کی بات کیا کر رہا ہے تو؟ کیا عجیب انداز تھا اس شخص کے کہنے کا. بعد میں نہ رسیدی خدا سے میں جھوٹ. لیکن ہمیں تو یہ خدا کے پرستیدہ جو ہے، پرستار جو ہیں، آدم کے مقام پہ پہنچنے ہی نہیں دیتے. یوں ہی یہ تباہیاں لائیں، یہ فطرت کی قوتیں، ہماری نگاہوں کا رخ انہوں نے دوسری طرف موڑ دی. نہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد آنے دیں، نہ ذمہ دار ارباب کی ذمہ داریاں ان کے سامنے لانے دیں. بتایا ہی نہ گیا کہ یہ کن جرائم کی پاداش میں یہ ہو رہا ہے. گناہوں کا چرچا ہونے لگا. توبہ اور استغفار کے معنی مسجدوں میں بیٹھ کے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تصویر پھیرنے کا نام ہو گیا، تاکہ ادھر ان کی توجہ ہی نہ آئے. نتیجہ یہ کہ ہر بار کا سیلاب پہلے سے زیادہ تباہیاں لانے والا بن گیا. کیا ہی یہ تھا ابلیس کی سازش نے، جو اقبال کہہ گیا ہے کہ راج اس کا وہ کہتا تھا کہ میں اس امت کی بیداری سے ڈرتا ہوں. ابلیس نے کہا تھا اپنے مشیروں سے کہ ابلیس کے نقطۂ نگاہ سے حقیقی فتنہ جو ہے وہ مصدقیت فتنہ ہے، پردہ نہیں، اسلام ہے. ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں. تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ پھر ہم کیا کریں کہ یہ امت بیدار نہ ہونے پائے، مقام آدمیت پہ بھی نہ آنے پائے. خدا کا مقام تو اور ہوتا ہے. اس نے کہا تھا کہ پروگرام اس کے لیے یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ہی سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں ہی سے. سیلاب آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں تسبیحیں دے دو. انہیں یہ کہہ دو کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آئے، جرائم کی طرف نگاہ نہ جانے دو، اس طرف نظر نہ اٹھنے دو کہ کس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ ہو گئی. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. تا بساط زندگی میں اس کے سب مورے ہوں بات، سب مورے ہوں مات. ایک ایک مہرا مات ہوتا چلا جا رہا ہے. عزیزان نے مشرقی پاکستان کی بساط پہ ہمارے مہرے جس طرح سے مات ہوئے، یہاں آنے کے بعد جس طرح ایک ایک مہرا مات ہو رہا. عزیزان من بھکاریوں کی قوم کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہیں.
اس 71 کی جنگ کے بعد کے عواقب میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے وہاں وفد جا رہے ہیں ہمارے، جس طرح سے یہ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، جس طرح سے ہر بار ہم خود فریبی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج صبح کے اخبار میں یہ تھا جس سے سڑک اٹھا کہ اتنے لمبے چوڑے مذاکرات کے بعد بات وہیں پھر ہے، انہوں نے کہا ہے یہ کہ نہیں، ہندو کی ذہنیت ہمیں کسی فاصلے کی طرف نہیں آنے دیتی۔ کوئی نئی بات نہیں ہے عزیزان، ہندو کی ذہنیت۔ ہندو نے پاکستان بننے کے بعد جواہر لال نہرو نے اپنی پہلی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے، آج جنہوں کو یہ کچھ کر لینے دیجئے، کچھ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا کہ اس کے بعد ہم پھر اکھنڈ بھارت بنا دیں۔ جن کے عزائم یہ ہوں ان سے ہم خیر کی توقع کر سکتے ہیں۔ عزیزان من، کسی سے بھی یہاں خیر کی توقع نہیں ہو سکتی، اپنے ہی حسن عمل سے یہ چیز ہو سکتی ہے، اور پھر حسن عمل کے اندر فریب میں نہ آ جائیے۔ قرآن نے پہلی بات کہی تھی کہ اپنی سرحدوں کو اتنا مضبوط رکھیے کہ تم وہاں بیٹھے ہو اور مخالفین کے دل وہاں کانپ رہے ہوں تمہاری وجہ سے، یہ کہا تھا اس نے۔ مومن کے متعلق یہ کہا تھا وَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ مومن کی زندگی یہ ہے، اس حفاظت کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتا ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے۔ وہاں دو ہی شکلیں قرآن نے بتائی ہیں، تیسری شکل ہی ہے نہیں عزیزان من۔ یا وہاں وہ اپنی جان دے دیتا ہے یا غالب اور منصور واپس آتا ہے۔ اب بھی یہی چیز اس مسئلے کو حل کر سکے گی عزیزان من۔ آج بھی یہی ایک حل ہے، کوئی دوسرا حل اس کا نہیں۔ وَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ لیکن اس کے لیے تو قرآن نے شرط لگائی کہ اس کے لیے اس انداز میں میدان جنگ میں لڑنا ہوگا، یا قوم کو، پوری قوم کو، وہاں تو سپاہی الگ ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے تو ہر مسلمان سپاہی ہوتا ہے۔ ان کے لیے کہا تھا کا بنیان مرصوص، قوم کو یوں ہونا چاہیے جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، اینٹ کی بھی دیوار نہیں کہ دو دیواروں کے اندر ہی تھوڑی سی یوں ہی رکھنا ہوتا ہے، جیسے سکہ ڈھال کے ایک دیوار بنائی ہوئی ہو۔ عزیزان من، یہ مثال تھی قرآن میں۔ قوم کے اندر اس قسم کی باہمی الف بین قلوبکم، دلوں کی دیواریں اس طرح سے ملی ہوئی ہوں پوری قوم کے اندر، اور پھر ایک ہی زندگی کا مقصد ہو، یا وہاں سے غالب اور منصور لوٹنا ہے یا جان دے دینی ہے۔ عزیزان من، آپ ایک ہندو کہہ رہے ہیں ایران اور روما جیسی طاقتیں مٹھی بھر اربوں کا ایک میدان میں مقابلہ نہ کر سکیں۔ ہاں، آگے علاج اس کا یہ ہوگا، لیکن یہ جو آفتیں آتی ہیں ان کا علاج عزیزان من یہ علاج ہے کہ ہر وقت ویجیلنس رہے، کوئی اور نہیں مارتا عزیزان من۔ وَمَا أَصَابَكُم مُّصِيبَةٌ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، قرآن کہتا ہے جو مصیبت تم سے آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ مصیبت آئے تو ڈھونڈو ان ہاتھوں کو جن کی وجہ سے وہ مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہے عزیزان من میرا آج کا پیغام، اور پھر دوہرا دوں کہ ہم جو بچ گئے ہیں ان مصیبتوں سے، ان کے لیے جو ابھی سانس لے رہے ہیں ان آفتوں کے اندر، ان کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں کریں، اور اس انداز سے کریں کہ